بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا علاج بیماری کا روحانی علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، جس کا ترجمہ ہے، ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس پھر کبھی نہ ہوگے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کرے، اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد بن ابراہیم بن الحارث اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے غرض سے روانہ کیا اور حکم دیا کہ ہم صبح و شام یہ آیت پڑھتے رہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آخر تک۔ چنانچہ ہم نے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا تو ہم نے خوب مال غنیمت بھی حاصل کیا اور صحیح سالم بھی رہے۔ اب اس کے تجربے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مریض کے کان میں پڑھ کر دم کرنے سے اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مریض سخت بیمار کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مؤمنون کی درد ذیل جو اوپر آیت پڑھی گئی ہے وہ پڑھی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ بالا آیت پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا عمل کرنے میں اچھا رہے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیت پہاڑ پر جا کر یہ آیت پڑھے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے اوپر یقین، اللہ پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔